ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ صحیح البخاری کے اندر 2878 نمبر پر ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2878۔ اس حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قباء جاتے تو آپ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ کے یہاں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ان کے گھر میں گیا اور ان کی اہلیہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے آپ کے لیے کھانا بنایا۔ آپ وہیں پر ٹک گیا اور وہاں پر رہے تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے لیٹے اور آپ بیدار ہوئے۔ اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، آپ ہنس رہے تھے۔ تو ام حرام فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے چند افراد مجھے دکھائے گئے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جائیں گے، سمندر کی لہروں کے اوپر اس طرح وہ جائیں گے جس طرح بادشاہ اپنے تختوں کے اوپر براجمان ہوتے ہیں، یعنی سمندری بیڑا ہوگا اور سمندر کی لہروں کے اوپر اس طرح تیر رہے ہوں گے جس طرح ایک بادشاہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہے، اس طرح یہ سمندری بیڑے کے اوپر بیٹھ کر جہاد کے لیے جائیں گے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پشین گوئی اس بات کی علامت تھی کہ وہ کامیاب ہیں۔ تو فرمایا مجھے میرے لیے بھی دعا کریں، فرمایا کہ تم بھی اس میں شامل ہو، اللہ آپ کو بھی ان میں شامل کرے۔ فرماتی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا دور ایک بہت طویل دور ہے اور بہت کامیاب خلیفہ ہیں اور ان کی جو شان اور منقبت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت تھا، وہ کشتی پر سوار ہو کر مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے اور کشتی میں بھی شامل تھی۔ جب ہم اس بحری بیڑے سے نیچے اترے تو فرماتی ہیں کہ جس جانور پر میں سوار ہوئی خدا کا کرنا تھا، اس جانور راوی فرماتے ہیں کہ یہ ام حرام اس جانور کے اوپر بیٹھی اور اس سے گری اور وہیں پر شہید ہو گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ان کے حق میں پوری ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو جہاد کے لیے بحری بیڑے کے اوپر اس طرح سفر کریں گے جیسے بادشاہ اپنے تختوں کے اوپر ہیں۔ اور یہ سعادت جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو ان کی کمانڈ کے اندر اور ان کے عہد خلافت میں گئی، ان میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کا ٹارگٹ ہدف کیا تھا، ان کا ماٹو نظریہ اور گول کیا تھا کہ اللہ اس کامیاب لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، اس جنت کے شہزادوں کے ساتھ ہمیں شامل فرمائے اور جنتی لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل فرمائے۔ ہمیں بھی یہی دوڑ دھوپ کرنی چاہیے، ہماری بھی یہی دعا اور یہی تمنا ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے اور جنت مل جائے، اور کامیاب ہے وہ جو اس دن کامیاب ہوا اور ناکام ہے وہ جو اس دن ناکام ہوا۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور اصل ناکامی آخرت کی ناکامی ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی کامیابی سے امکنات فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرمائے اور جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔